ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے، ہائے اتنی مہنگائی ہو گئی، ہائے ہمیں برباد کر دیا ان سیاستدانوں نے، ہائے فلاں فلاں سیاستدان کو دوبارہ آنا چاہیے، فلاں سیاستدان کے زمانے میں مہنگائی کتنی کم تھی، وہ دوبارہ آئے گا تو مہنگائی دوبارہ کم ہو جائے گی۔ ویسے تو جب سے پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا آیا ہے، ہمیں نیوز چینلز پر اکثر پروگراموں میں عوام کی طرف سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ایسی باتیں کچھ زیادہ ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں صحیح بھی ہیں مگر کچھ باتیں انتہائی بے وقوفانہ ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان بننے سے لے کر اب تک اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں نمبروں کے لحاظ سے سب سے کم 1947 میں تھیں۔ اگرچہ کمر توڑ مہنگائی اس زمانے میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کس چیز کی روپوں میں کتنی قیمت تھی تو یقیناً اس زمانے میں چیزوں کی قیمتیں روپوں میں سب سے کم تھیں، بلکہ اس زمانے میں تو چیزوں کی قیمتیں ٹکوں اور آنوں میں ہوتی تھیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قیادت کو دوبارہ ہمارے درمیان بھیج دے تو کیا چیزوں کی قیمتیں دوبارہ ٹکوں اور آنوں پر چلی جائیں گی؟ ہرگز نہیں، ایسا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ نہ تو آپ نے اور نہ ہی آپ کے بزرگوں نے زندگی میں کبھی یہ بار بار دیکھا ہوگا کہ کسی اچھے سیاستدان کے حکومت میں آنے سے مہنگائی تیزی سے نیچے جائے اور کسی برے سیاستدان کی حکومت میں آنے سے مہنگائی تیزی سے بڑھ جائے، لیکن پھر جیسے ہی اچھا سیاستدان دوبارہ واپس آئے تو اس کے آنے سے مہنگائی ایک مرتبہ پھر کم ہو کر دوبارہ اس کے پچھلے دور والی سطح پر چلی جائے، اور پھر جیسے جیسے اچھا اور برا سیاستدان دونوں ایک ایک کر کے باریاں لگاتے جائیں تو مہنگائی کی شرح اسی طرح بار بار اوپر نیچے ہوتی رہے۔ ایسا دنیا کے کسی بھی ملک میں شاید ہی ہوتا ہو۔ ایسی تمام باتیں محض خیالی ہوتی ہیں اور ہماری ذاتی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مہنگائی کسی بھی دور حکومت میں جب ایک مخصوص نقطے تک پہنچ جائے تو آنے والے دور میں مہنگائی دوبارہ اسی نقطے سے مزید آگے بڑھتی ہے۔ ہر گزرتے دور کے ساتھ مہنگائی نے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں نے ہمیشہ بڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں چیزیں ٹکوں اور آنوں کے بجائے ہزاروں اور لاکھوں میں ملتی ہیں۔ لیکن باقی دنیا میں دو کام ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی حکومتیں اور ادارے لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس کا الٹ ہو رہا ہے، یعنی مہنگائی انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی ماہانہ آمدنی میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جس دور حکومت میں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس دور کی حکومت دن رات یہ کوشش کر رہی ہوگی کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائی جائے، لیکن معیشت کے ماہرین کے مطابق آنے والے چند سالوں میں ایسا جلد متوقع نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے کافی عرصے تک حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو آپ نے ایسی صورتحال سے کیسے بچنا ہے؟ ایک بات آپ ذہن میں سے نکال دیجئے اور وہ یہ ہے کہ کل کو اچانک کوئی ایسا حکمران آئے گا کہ جس کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ ایسا صرف افسانوی کہانیوں میں ہوتا ہے کہ جدھر کسی ملک کا بادشاہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ میری رعایا کے لیے شاہی خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، لیکن اصل زندگی میں تو بادشاہ بھی ایسے نہیں کرتے۔ اور آپ کے ملک میں تو ویسے بھی جمہوریت کا نظام نافذ ہے کہ جس میں ملکی خزانہ کسی بھی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہوتا، اور آپ کے ملک کا مالیاتی نظام ایک بین الاقوامی مالیاتی نظام کا حصہ ہے کہ جس کی بنیاد تجارت پر ہے، اور اس نظام میں عوام کو مفت میں کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ پاکستان جیسے ممالک میں تو عوام کو جیب سے حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی تمام مشکلات کا حل خود ہی نکالنا پڑے گا، اور ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے خود کفالت، پاکستانی عوام کی خود کفالت، یعنی عوام ملک کے حالات سے بالا تر ہو کر اپنے وسائل اور ذرائع پیدا کریں اور انہی پر انحصار کریں۔ یقیناً پہلی مرتبہ سننے میں یہ بات بہت ہی بے وقوفانہ اور پاگلوں والی لگتی ہے، لیکن ذرا تسلی کے ساتھ میری بات سنیے اور ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ملک کے حالات چاہے جس سمت میں بھی جا رہے ہوں، لیکن ہر گھرانہ اگر اپنی خوراک اگاتا ہو، اپنی بجلی پیدا کرتا ہو، اور یہاں تک کہ اس کے پاس پانی کے ذرائع بھی اپنے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بڑی رقوم کی صورت میں ماہانہ آمدنی ہر ماہ بیرون ملک سے ایسے ذرائع سے آتی ہو کہ جن کا آپ کے ملک کی معیشت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو وہ آپ کے اوپر کوئی خاص اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس تمام بنیادی وسائل اپنے ذاتی ہوں گے۔ یقیناً کسی بھی ملک کی عوام کے لیے 100% خود کفالت ناممکن ہے، کیونکہ بہت سے معاملات میں آپ کو یقیناً ریاست اور ملکی نظام پر انحصار کرنا ہی پڑے گا، لیکن بہت سے بنیادی معاملات میں یقیناً خود کفالت ممکن ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ خود کفالت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، اور آپ کو ایک ایک کر کے ان تمام مسائل اور رکاوٹوں کا حل بتاؤں گا جو آپ کے خود کفالت کے سفر میں آپ کو پیش آئیں گے۔
آپ کے خود کفیل ہونے کے راستے میں بلا شبہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیسہ یا پھر پیسے کی غیر موجودگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس لیے ہماری ویڈیو کا زیادہ تر حصہ اسی مسئلے سے ڈیل کرے گا کہ پیسہ کہاں سے لایا جائے۔ پاکستانیوں کی نسلوں کو معاشرے اور میڈیا نے یہ چیز گھول گھول کر پلا دی ہے کہ آپ نے 16 سال تک خوب محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھ لکھ کر ڈھیر ساری ڈگریاں لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے نوکری تلاش کرنی ہے۔ ایسا کہنے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ علم کا حاصل کرنا کوئی غلط چیز ہے یا یہ وقت کا ضیاع ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے اپنی تعلیم مکمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ لیکن پیسہ کمانے کے لیے آپ نے اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرنا، اور کبھی بھی پڑھائی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانے کا سوچ کر نہیں پڑھنا، اور نوکری کو رزق کمانے کا واحد طریقہ کبھی بھی نہیں سمجھنا۔ پاکستان کی شروع کی 50 سال کی فلموں کو دیکھیں تو ان میں ایسے بہت سے جذباتی سین دکھائے گئے ہیں کہ جن میں ایک باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان خوابوں کے بارے میں وہ کچھ یوں کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر خوب پڑھے گا، لکھے گا، نوکری پر لگے گا اور بڑا آدمی بنے گا۔ یا پھر ایک بیٹا اپنی مزدور ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں میں بی اے کا امتحان پاس کر کے نوکری پر لگوں گا، پھر تمہارے ان بوڑھے ہاتھوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر میں تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا ماں، سارے ارمان۔ یہ تمام ارادے تو بہت نیک ہیں، لیکن ان جذباتی ڈائیلاگز کی وجہ سے ہمارے عوام کے ذہنوں میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ رزق کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے نوکری، جبکہ دین اسلام اس کے برعکس ہدایت دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے تو آپ کو تجارت کی طرف جانا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکریوں میں زیادہ تر غلامی اور استحصال ہے۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسی نوکری ہو کہ جس کو پوری طرح حلال طریقے سے کر کے کوئی شخص امیر ہوا ہو۔ آج سے کچھ سال پہلے میں ایک ریڈیو شو سنا کرتا تھا کہ جو معیشت اور کاروبار کے بارے میں تھا۔ اس شو میں ایک مرتبہ ایک کامیڈین میزبان غریب لوگوں کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا کہ وہ کیسے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے غریب رہتے ہیں، اور پھر اچانک ایک کالر کی غصے سے بھری ہوئی کال آئی کہ کیا آپ لوگ اپنے شو پر غریب لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ تو پھر اس میزبان نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا کہ بیٹا، غریب لوگوں کے لیے میرے دل میں جتنی عزت ہے شاید ہی کسی کے دل میں ہو، لیکن میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی عزت نہیں ہے کہ جو آج سے 30 سال پہلے گندے غلیظ کپڑے پہن کر ریڑھی لگا کر سبزی بیچ رہا تھا، اور آج بھی وہ زندگی میں اسی مقام پر کھڑا ہے، اور آج بھی وہ پہلے کی طرح گندے غلیظ کپڑے پہن کر ریڑھی لگا کر سبزی بیچ رہا ہے۔ اور 30 سالوں میں اس نے اتنی بھی ترقی نہیں کی کہ اپنی سبزی کی ایک دکان ہی بنا لے یا پھر سبزی منڈی میں ہول سیلر بن جائے۔ اور پھر اس بندے نے مثال دی خالد بک ڈپو والے خالد صاحب کی، کہ جو اس وقت پاکستان میں کتابیں پبلش کرنے والے سب سے بڑے پبلشرز میں سے ہیں، کہ کیسے وہ آج سے 40-45 سال پہلے لاہور کے اردو بازار کی ایک چھوٹی سی دکان پر چھوٹی سی عمر میں ایک عام مزدور کے طور پر کام کرنا شروع ہوئے، اور آج نہ صرف اسی اردو بازار کے زیادہ تر پلازاز انہی خالد صاحب کی ملکیت ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے کتابوں کے پبلشرز میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی ایسے چند لوگوں کی مثالیں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی محنت سے اپنی زندگیاں بدلی ہیں۔ انہوں نے بالکل نچلے درجے سے ابتدا کی، لیکن کیونکہ ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ تھا اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے اہداف مقرر کیے۔ ان سب کا بنیادی ہدف ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ انہوں نے جلد سے جلد اپنا کام شروع کرنا ہے۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ انہیں کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، اور انہیں مرحلہ وار اپنے اہداف کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ تھوڑی زیادہ محنت کر کے تھوڑا زیادہ کما کر اس پیسے سے کمیٹیاں ڈالتے رہے، اور وہ تحقیق کے بعد جو بھی کام شروع کرنے کا ارادہ کرتے تھے شام کے ٹائم وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر تجربہ حاصل کرنے کے لیے کام کرتے تھے کہ جہاں پر وہی کام چل رہا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنا میڈیکل سٹور بنانا ہوتا تو وہ شام کے ٹائم جا کر میڈیکل سٹور پر چند گھنٹے کام کرتا، کسی نے اپنے کپڑے کی دکان ڈالنی ہوتی تو وہ شام کے ٹائم جا کر کپڑے کی دکان پر چند گھنٹے کام کرتا، اور کم از کم سال 6 ماہ تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا تھا۔ اتنی دیر میں ان کی کمیٹیاں بھی نکل آتی تھیں، اور اس کے بعد وہ جو کام شروع کرنا چاہتے تھے شروع کر لیتے تھے، جبکہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ اور طریقے اپناتے تھے، لیکن وہ لوگ ہر وہ جائز طریقہ اور حربہ استعمال کرتے تھے کہ جو ان کی زندگی اور ان کے معاش کو اگلے مرحلے تک پہنچنے میں مدد کرتا تھا۔ اس طرح مرحلہ وار طریقے سے کاروبار اور زندگی بنانے میں اہل یہود بہت ماہر ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک ہدف بنایا ہوتا ہے کہ جہاں تک انہوں نے ہر صورت پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے کام کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جب اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پھر اگلے 30 سال تک وہ پاکستانیوں کی طرح ایک ہی جگہ نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ رسک لیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے ہیں، اور اس کو اگلے مراحل تک جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ اگلے چند دہائیوں میں ملٹی نیشنل کمپنیز کھڑی کر لیتے ہیں۔
جبکہ پاکستانیوں کی طرف دیکھیں تو یہاں پر اکثر شہروں کے پرانے بازاروں میں بہت سی دکانیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو 100 سال سے بھی پرانی ہیں۔ ان دکانوں پر مالکان بڑے فخر سے تختیاں لگواتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے قائم شدہ سن 1890، قائم شدہ 1920، قائم شدہ 1937، اور ان دکانوں کے مالکان بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ دکان ان کے دادا کے بھی دادا نے شروع کی تھی۔ اور یہی ان لوگوں کی کاروبار کے میدان میں سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کہ جس کا ان کو علم بھی نہیں ہوتا، کہ وہ نسل در نسل ایک ہی جگہ چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کے گزار دیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ جب آپ ان کی دکان کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دکان کتنی چھوٹی ہے اور اس کی حالت کتنی خستہ ہے، اور وہ واقعی 100 سال سے زیادہ پرانی لگ رہی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ اتنا ہی وقت اگر اہل یہود کو بھی دے دیں تو وہ آپ کو اتنے عرصے میں کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز کھڑی کر کے دکھا دیں گے۔